الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شیفہ کی 227 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ خلاق کائنات جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ والمطلقات وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے، خاوند نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، یتربصن بانفسہن وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، ثلاثۃ قروء 3 حیض یعنی 3 پیریڈ وہ اپنے آپ کو عدت کے لیے روکے رکھیں۔ ولا یحل لہن یہ ان کے لیے ہرگز حلال نہیں ہے کہ ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن کہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کے پیٹ میں پیدا فرما دی ہے، تخلیق فرما دی ان کے رحم کے اندر۔ ان کننا یؤمن باللہ اگر وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا پر ایمان لانے والی ہیں، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر بھی، وبعولتہن اور جو ان کے خاوند ہیں، احق ان کو زیادہ حق ہے، بردہن ان کو واپس لوٹانے کا اپنی جانب، فی ذالک ان ارادوا اصلاح اس معاملہ میں کہ اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں، بھلائی چاہتے ہوں، وَلَهُنَّ اور عورتوں کے لیے بھی ہے مثل الذی علیہن بالمعروف جس طرح ان پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت کچھ حقوق ہیں، یعنی عورتوں کے بھی حقوق ہیں جس طرح مردوں کے حقوق ہیں۔ البتہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم سبب اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کسے فضیلت دینی ہے اور کسے مفضول بنانا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ میں ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا جن سے ان کے خاوند علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، جس کو طلاق کا نام دیا جاتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کے سارے اصول اور قواعد عین فطرت کے مطابق ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ اتنا پیارا دین کائنات ہستی میں کوئی بھی دین نہیں ہے۔ پہلے ادیان جس طرح یہود و نصارہ کے دین اگرچہ وہ بھی دین سماوی تھے، آسمان سے نازل ہونے والے ہی دین تھے، ان پر بھی احکامات رب کائنات جل وعلا کی جانب سے ہی نازل فرمائے گئے تھے، ان پر بھی کتابیں رب کائنات نے نازل فرمائی تھیں، لیکن جس قدر مکمل ترین دین اسلام ہے، ایسا مکمل کوئی بھی دین نہیں تھا۔ یہ دین فطرت ہے، اس کے سارے اصول اور قوانین عین فطرت کے مطابق ہیں۔ کسی عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے، خاوندوں سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے بعد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ جل مجل کریم نے اولاد کی دولت سے نوازنا ہے یا نہیں، یعنی اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے کہ نہیں ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ فی زمانہ تو جدید مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں، اس وقت جدید مشینیں تو ایجاد نہ ہوئی تھیں۔ پھر ان کو یہ فرمائے گا کہ تم 3 ماہ تک انتظار کرو، وہ 3 پیریڈ آ جائیں گے تو اس بات کی تحقیق ہو جائے گی کہ اس کا پیٹ خالی ہے، اور اب کسی کے ساتھ شادی کرے گی تو اس سے نسب کا پتہ چلے گا کہ وہ بچہ بچی جو پیدا ہونے والا ہے اس کا باپ کون ہے۔
جس نے طلاق دی ہے وہ باپ ہے یا جس کے ساتھ اب شادی کی ہے وہ باپ ہے؟ زمانہ جاہلیت میں یہ کوئی اصول یا قانون نہیں تھا، ادھر عورت کو طلاق ہوئی اور ادھر اس نے دوسری شادی رچا لی، یعنی بغیر کسی عدت کے وہ شادی کر لیا کرتی تھی۔ اسلام نے اس بات سے منع فرما دیا، بلکہ فرمایا کہ انتظار کیا جائے گا 3 پیریڈ تک۔ یاد رکھیے آگے بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں میں وضاحت کر دیتا ہوں جو کہ سننے والے ہو سکتا ہے وہ آئندہ گفتگو سن سکیں یا نہ سن سکیں۔ عدت کی 3 قسمیں ہیں، جس طرح طلاق کی بھی 3 قسمیں، ایک طلاق رجعی ہوتی ہیں، ایک طلاق بائنہ ہوتی ہیں، اور فقہاء کرام ایک طلاق کو طلاق مغلظہ گنتے ہیں۔ اسی طرح عدت کی بھی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ میں پہلے طلاق کی اقسام کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ میری بات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ طلاق رجعی، ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اور اس سے علیحدگی اختیار کر لے، یہ پہلی طلاق عموماً طلاق رجعی ہوگی۔ عموماً طلاق رجعی، اگر وہ بائنہ قرار دے دے تو جدا بات ہے، وگرنہ عموماً طلاق رجعی ہوگی۔ عدت کے اندر خاوند کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی جانب رجوع کر لیں، جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِعُدِّهِنَّ، خاوندوں کو اختیار ہے، زیادہ حق ہے کہ وہ رجوع کر لیں، عورت انکار نہیں کر سکتی۔ یعنی طلاق رجعی میں اگر بندے نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی ہے، عدت کے اندر عدت کا ذکر میں بعد میں بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو۔ عدت کے اندر خاوند کو حق حاصل ہے اپنی بیوی سے رجوع کر لے، صلح کا اعلان کر دے۔ اگر وہ صلح کا اعلان کر دے گا تو بیوی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ انکار کرے کہ میں صلح نہیں کرتی، بس ٹھیک ہے اب جو ہو گیا ہے تو ہو گیا، نہیں، بیوی کو اختیار نہیں، سارے کا سارا اختیار خاوند کے پاس ہے۔ عدت کے گزر جانے کے بعد طلاق رجعی بائنہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ دوسری طلاق بھی عموماً بائنہ ہوتی ہے۔ دوسری طلاق کے بعد یا پہلی طلاق کی عدت گزر جانے کے بعد عورت آزاد ہو گئی، اب مزید طلاقوں کی ضرورت نہیں، خاوند کا اختیار ختم ہو گیا۔ ایک طلاق کے بعد بات یاد رکھیے، جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سمجھیے، سمجھنا ہے تو آپ سوال کر لیجئے۔ ایک طلاق دی ہے، ایک طلاق کے بعد عدت گزر گئی تو عورت آزاد ہو گئی، خاوند کا اختیار ختم ہو گیا۔ اب خاوند کو رجوع کا اختیار نہیں ہے اور دوسری طلاق کا بھی اختیار باقی نہیں رہ گیا، اب عورت آزاد ہو گئی۔ وہ چاہے تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے شادی کر سکتی ہے ایک طلاق کے بعد، لیکن کب شادی کرے گی؟ عدت گزر جانے کے بعد۔ اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو پھر بھی عدت گزر جانے کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن اس صورت میں طلاق بائنہ ہو جائے گی، خاوند کو رجوع کا اختیار ختم ہو گیا، بشرطے کہ وہ 2 طلاق رجعی نہ اس نے دی ہوں کہ میں 2 طلاق دیتا ہوں، طلاق رجعی اس نے کہہ کے دی ہے تو پھر رجوع کا اختیار ہے، بصورت دیگر اس کا اختیار ختم ہو گیا، طلاق بائنہ ہو گئی۔ اب عدت کے اندر یا عدت کے باہر دونوں صورتوں میں پہلا خاوند اپنی بیوی سے جدید نکاح کرے گا، یہ نیا نکاح کرے گا۔ پہلی طلاق کے گزر جانے کے بعد، عدت گزر جانے کے بعد اگر میاں بیوی دوبارہ راضی ہو جائیں، جو سابقہ میاں بیوی تھے ان کا دوبارہ نکاح ہو جائے گا، تجدید نکاح ہو جائے گا، کسی حلال شلالے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ نکاح ہو جائے گا۔ 2 طلاق کے بعد بھی دوبارہ نکاح ہو جائے گا، جس طرح کہ آگے آ رہا ہے کہ طلاق مرتان، وہاں میں دوبارہ ہلکی سی وضاحت کر دوں گا۔ 2 طلاق کے بعد بھی نکاح دوبارہ ہو جائے گا، کسی اور شے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب طلاق مغلظہ ہیں اور اب خاوند کا اختیار بھی نہیں ہے، بیوی کا بھی نہیں ہے، بس سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اگر دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہے تو بدستور نکاح کی مانند نہیں ہوگا، بلکہ اب اس جگہ جس طرح آگے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی جل وعلا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قدر کہ پھر کیا کرنا ہوگا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اس کے لیے حلال نہیں ہوتی جب کسی اور شوہر کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو جاتا۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آ رہا ہے۔ اب عدت کی 3 اقسام جو میں نے کہی ہیں وہ بھی سن لیجئے گا، اور یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، ہمارے معاشرے میں آج کل یہ سلسلہ بہت زیادہ ہے اور لوگ عموماً ان مسائل سے جاہل ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ جس طرح طلاق کی 3 قسمیں میں نے اختصار کے ساتھ بیان کی ہیں، عدت کی بھی 3 قسمیں۔ ایک وہ عورت
کہ جس عورت کو بچپنے کی وجہ سے پیریڈ نہیں آتے یا ضعیف العمر ہو گئی ہے، عمر اتنی زیادہ ہوگی پیریڈ نہیں آتے، پھر اس کی عدت 90 دن ہے۔ وہ عورت جس کو پیریڈ نہیں آتے، اس کی صغر سن یعنی چھوٹی عمر کی وجہ سے یا پھر اس کے ضعیف العمری کی وجہ سے وہ پیریڈ ختم ہو گئے ہیں، تو اس کی عدت ہے 90 دن۔ اور جس عورت کو پیریڈ آتے ہیں اس کی عدت ہے 3 پیریڈ، 3 قروء، 3 پیریڈ اس کی عدت ہے۔ 3 پیریڈ کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ جس عورت کو یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی اس کو حمل ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، خواہ وہ طلاق دینے کے 1 گھنٹے بعد بچہ بچی پیدا ہو جائے تو عدت ختم ہو گئی، خواہ 9 ماہ کے بعد بچہ بچی پیدا ہو پھر عدت ختم ہو گئی۔ یعنی اس کی عدت وہ چند منٹ بھی ہو سکتی ہے اور 9 ماہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ اور جس کو پیریڈ آتے ہوں اس کی عدت 3 پیریڈ ہے۔ جس کو چھوٹی عمر کی وجہ سے یا زیادہ عمر کی وجہ سے پیریڈ آنے بند ہو گئے ہوں اس کی عدت 90 دن ہے۔ ہمارے ہاں رائے جی بس 90 دن عدت ہے، 90 دن ضروری نہیں ہے، یہ 3 عدتیں جو میں نے ذکر کی ہیں۔ رب ذوالجلال شارح گرامی قدر فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں گی۔ کچھ عدتیں سورۃ الطلاق میں ذکر آ رہے ہیں ان کا، جو میں نے کہا میں سب کا ذکر یہاں کر دیتا ہوں کہ بعد میں معلوم نہیں کوئی دوسری چیز سنے گا یا نہ سنے گا، کنفیوژن باقی نہ رہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي رَحَامِهِنَّ، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو ان کے پیٹ میں اس کو چھپائیں۔ یعنی عورت حاملہ ہو، وہ جھوٹ موٹ کہہ دے کہ مجھے تو پیریڈ آ گئے ہیں، حالانکہ وہ حاملہ ہو، وہ 3 پیریڈ کے بعد وہ نکاح کرنا چاہے حالانکہ حاملہ ہو، یہ حرام اور سخت گناہ ہے، وہ عورت گناہ گار ہو جائے گی۔ ثبوت نسب کے لیے ضروری ہے کہ 3 پیریڈ یا 90 دن تک انتظار کیا جائے کہ اس عورت کو سابقہ خامد سے کوئی حمل تو نہیں ہے۔ ایسی صورت میں پھر جو آئندہ جو وراثت کے احکامات کا نفاذ ہوگا وہ اسی بنا پہ ہوگا کہ یہ بچہ کس کا ہے، سابقہ خامد کا ہے یا موجودہ خامد کا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جو ہے چھپائیں نہیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ قیامت پر اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والی ہیں، وبعولتہن، اور جو ان کے خامد ہیں، حق کو ان کو زیادہ حق ہے بردہن، ان کو واپس لوٹانے کا۔ یعنی عدت کے اندر جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اگر عدت وہ طلاق رجعی ہے تو خامد کو زیادہ حق ہے کہ وہ رجوع کر لے، اور عورت انکار نہیں کر سکتی۔ طلاق بائنہ کے بعد عورت کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو نکاح کرے چاہے تو نکاح نہ کرے، انکار کر سکتی ہے، لیکن طلاق رجعی کے اندر عورت کا اختیار نہیں ہے، صرف خامد کے پاس اختیار ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ خامدوں کو حق حاصل ہے، حق کو بردہن، ان کو واپس لوٹانے کا، فی ذالک، اس معاملہ میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ خامد اصلاح چاہتے ہیں، اگر ان کے ذہن میں تخریب ہے، کوئی شرارت ہے، تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر وہ بھلائی چاہتے ہیں، معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں، واپس لوٹانے کہ ایک زندگی کا حصہ ان کے ساتھ وہ پہلے گزار چکے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یاد رکھو عورتیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم ہندو معاشرے سے، سکھ معاشرے سے آزاد ہو کے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک جملہ رائج ہے، عورت پاؤں کی جوتی ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ایمان والوں کا نہیں ہے۔ یاد رکھیے عورت کی تحقیر ایمان والوں میں نہیں ہے۔ بیٹی ہے تو بھی عزت والی ہے، بہن ہے تو بھی عزت والی ہے، ماں ہے تو قدموں تلے جنت ہے، عورت ہے تو برابر کے حقوق رکھتی ہے۔ اسلام میں عورت کو جوتی نہیں کہا گیا ہے، اسلام میں عورت کو عزت دی گئی ہے، میرے نبی نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، 3 بہنیں عطا فرمائیں، اس نے ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی، پرورش کی، پھر ان کی شادیاں کر دیں، میرے حکم کے مطابق میرے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی فضیلت عطا فرما دی رب کائنات نے عورتوں کو۔ اسی طرح ماں کی فضیلت کتنی زیادہ ہے،
اس لیے عورت کو پاؤں کی جوتی نہیں کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے۔ خدا لم یزل ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان کی ذمہ داریاں فرائض ہیں، یعنی جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ تمہارے فرائض ہیں، جو تمہارے حقوق ہیں وہ عورتوں کے فرائض ہیں، جس طرح ان کی ذمہ داریاں اس طرح تمہاری بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں البتہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں پر مردوں کو فضیلت حاصل ہے، اور یہ ہونا ضروری ہے۔ گھر ایک چھوٹی سی سلطنت ہے، اس گھر کا سربراہ، اس گھر کا امیر، اس گھر کا سلطان بیوی کا خامد ہے، اولاد کا باپ ہے، وہ سربراہ ہے، اس کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے یہ حدیث مبارکہ بہت مرتبہ سنی ہے۔ رب ذوالجلال 3 لوگوں کی نماز کو قبول نہیں فرماتا، رد فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ نماز ان کے کندھوں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ سرے سے نماز قبول ہی نہیں فرماتا۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا کا نافرمان ہے، ایک وہ عورت جو اپنے خامد کی نافرمان ہے، ایک وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ یعنی خامد یا باپ یہ گھر کا حاکم ہے، بیوی اور اولاد کو اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اس کی نافرمانی کریں گے، بیوی خامد کی نافرمانی کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا، اور اولاد اپنے باپ کی نافرمانی کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ کیا ہے؟ گھر کی سلطنت کو مینٹین، گھر کی سلطنت کو صحیح طریقے سے چلانے کا ایک طریقہ ہے۔ گھر کا سربراہ وہ امیر ہے، اور یہ سارے کے سارے اس کی رعایا ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے آقا کی بات کو مانیں۔ اگر وہ حکم خلاف شرع نہ دے، اگر وہ خلاف شرع حکم دے گا، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم دے گا، پھر نہیں مانا جائے گا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی میں حکم نہیں دیتا تو اولاد پر فرض ہے کہ اپنے باپ کا حکم مانے، بیوی پر فرض ہے کہ اپنے خامند کا حکم مانے۔ یہاں میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا کہ اگر حقوق و فرائض کا سلسلہ آگے آئے گا تو انشاءاللہ تعالی وہاں عرض کر دوں گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی اور اولاد اور والدین کے حقوق کے بارے میں کو جانیں تو میں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے جس کا نام حقوق المسلمین ہے۔ میں نے حدیث شمار کو اس میں نقل کی ہے کہ خامد اور بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہیں، اولاد اور والدین کے حقوق و فرائض کیا ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، ان کو درجہ حاصل ہے، گھر کی سلطنت کو مکمل طریقے سے چلانا ہے۔ اور یہ ایسے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، جس سلطنت کی سربراہ عورت کو بنا دیا جائے وہ سلطنت برباد ہو جاتی ہے۔ گویا گھر کی سلطنت کی سربراہ بھی اگر عورت کو بنا دیا جائے گا تو گھر خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ گھر کی سلطنت کا جو مالک ہے، جو سلطان ہے، جو امیر ہے، وہ گھر کا مرد ہے، یعنی خامد ہے یا باپ ہے۔ اس کی اطاعت کرنا فرض ہے، اور پھر اس کا رب کائنات کے حضور ثواب کتنا زیادہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر تم 3 افراد سفر پر روانہ ہو، ایک روایت میں 2 بھی ہے، تو اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لو، پھر آپ کی جماعت ہو جائے گی، اور جب جماعت ہو جائے گی تو جماعت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ آپ کی جماعت ہو جائے گی۔ جس طرح میں مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا، ایک 100 آدمی مسجد کے اندر موجود ہو یا کسی میدان یا صحرا میں کسی بھی جگہ 100 آدمی موجود ہے، اور وہ 100 آدمی تنہا نماز ادا کریں تو ان میں سے ہر ایک کو ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ملے گا؟ ایک نماز کے برابر۔ 100 آدمی ہیں اور انہوں نے نماز ادا کی، مسجد میں ادا کی ہے یا کسی میدان میں ادا کی ہے، ان تنہا نماز ادا کی ہے، تو ایک نماز کا ثواب ان کو ایک نماز کے برابر ملے گا۔ 100 نہیں، 3 آدمی ہیں، 100 تو بہت زیادہ ہیں، 3 آدمی ہیں، انہوں نے اپنے میں سے ایک کو امام بنا لیا، 2 مقتدی بن گئے، جماعت ہو گئی، تو اب ثواب کتنا ہوگا؟ 25 سے لے کے 500 نمازوں کے برابر ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اب یہ اتنا ثواب کیوں بڑھ گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو جماعت پسند ہے۔ لا جماع الا بامیر، لا امیر الا بطاعہ، کوئی بھی جماعت نہیں ہوتی جب تک اس کا امیر نہ ہو۔ جب تک آپ امام مقرر نہیں کرتے تو جماعت نہیں ہوتی۔ لا امیر الا بطاعہ،
اور کوئی بھی امیر نہیں ہوتا جب تک اس کی اطاعت نہ کی جائے، اس کی فرما برداری نہ کی جائے، کیونکہ خاوند بیوی کے لیے، باپ اولاد کے لیے امیر کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ میرے نبی فرماتے جس نے امیر کی اطاعت سے ہاتھ نکالا، معاذ اللہ تعالیٰ، یوں سمجھو گویا وہ اسلام سے نکل گیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا جو امیر کی اطاعت سے ہاتھ نکالتا ہے۔ اس لیے گھر کی سلطنت کا امیر اور سلطان خاوند ہے، باپ ہے۔ اگر وہ بیوی ہے تو خاوند، اولاد ہے تو باپ کا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کی خدمت فیض درجت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ ایک روایت میں کہ ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر حاضر ہوئے تھے، جس روایت میں یہ ہے کہ فاروق اعظم حاضر ہوئے، اس پہ یہ ہے کہ انہوں نے شکایت کی تھی اپنے بیٹے کی کہ میرا بیٹا میرا حکم نہیں مانتا ہے، اور جس روایت پہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر حاضر ہوئے تھے، انہوں نے گزارش کی تھی اپنے ابا جی کے بارے میں کہ میرے ابا جی مجھے حکم دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول ابن عمر فاروق سے پوچھا تھا تو کیا اسے کہتا ہے، تیرا کیا کہنا نہیں مانتا؟ تو انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اسے کہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یہ مانتا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا جی مجھے کہتے اپنی بیوی کو طلاق دے دے، حالانکہ اس پہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، یہ ان کا عیب بتا دیں کہ عیب اس کے اندر کیا ہے، میں اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ وہ میرے ساتھ محبت کرتی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے، ان کی خدمت بھی کرتی ہے، پھر بھی مجھے کہتے ہیں طلاق دے دیں، اس میں عیب کیا ہے؟ تو میری کریم آقا نے حضرت عمر سے نہیں پوچھا عمر اس میں عیب کیا ہے، بلکہ عبداللہ کو فرمایا عبداللہ سے بڑھ کر عیب کیا ہے کہ تیرے ابا کو بسا نہیں دے طلاق، باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق۔ میرے قریب نے اشارہ میں کہ تیرا باپ جنت کا مین گیٹ ہے، درمیان والا دروازہ ہے، چاہے اس کی حفاظت کر لے چاہے تو اس کو ضائع کر دے۔ اس جگہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ کنفیوژن باقی نہ رہے۔ سیدنا فاروق اعظم کو اس لڑکی کے عیب کا علم تھا، اپنی بہو کے عیب کا علم تھا، مگر فاروق اعظم نے اس کا پردہ رکھا تھا، اپنے بیٹے کو بتانے چاہتے تھے تاکہ اس بیچاری کا یہ عیب ظاہر ہو کر اسے ذلیل نہ کر دے، کسی آئندہ شادی ہی نہ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ اس کے اندر عیب ہے، لیکن اس عیب کو انہوں نے چھپا رکھا تھا، ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بس اپنے بیٹے کو کہا کہ تو طلاق دے دے، کہ اگر تجھے پتہ چلے گا اس کے اندر یہ عیب ہے تو تو غصہ میں آ جائے گا، اشتعال میں آ جائے گا، ہو سکتا ہے اسی کو سزا دے یا اس عیب کو مشتہر کر دے اور یہ بیچاری معاشرے میں ذلیل ہو کے رہ جائیں۔ اس لیے حضرت عمر نے اس کے عیب کو چھپا لیا تھا اور اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اس کو طلاق دے دیں۔ میرے کریم آقا اس حقیقت سے واقف تھے، اس لیے فرمایا کہ اپنے باپ کا کہنا مان، لیکن باپ کو اجازت نہیں کہ بلا وجہ وہ ایسے کریں، اگر ایسے کرے گا تو ظالم ٹھہرائے گا۔ بہرحال رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، وہ جو فرماتا ہے وہ حکمت کے تحت فرماتا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔